الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح خود رسم المفتی ہمارا درس چل رہا ہے اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختلف عنوانات اور موضوعات کو لے کر چل رہے ہیں۔ اصل تو اصول یہی تھا کہ جو اقوال کو ان کے اہل افراد راجع قرار دیں گے ہم انہی اقوال پر عمل بھی کریں گے اور ان پر فتویٰ بھی دیں گے۔ تو اہلیت پر یہ ساری گفتگو چل رہی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس ساری گفتگو کا جو مدار ہے وہ اہلیت ہے، اور کبھی جو ہے وہ ترجیح کے اعتبار سے جو اہل ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے، کبھی جو ہے وہ فتاویٰ کے اعتبار سے وہ کتب اور وہ مصنفین جو اہل ہیں ان کے فتاویٰ نقل کرنا، ان کے اقوال پر فتویٰ دینا، ان کے اقوال پر عمل کرنا، کبھی اس طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ آج جس ٹاپک کو ہم لیں گے وہ یہ ہے کہ جی جو اہل افراد ہیں افتاء اور استفتاء کے، ان سے اخذ علم کرنے والے ہی آگے مزید جو ہے وہ اس فن کو بڑھا سکتے ہیں۔ جنہوں نے ان سے اخذ علم نہیں کیا وہ پھر آگے جو ہے وہ اس سلسلے کو چلا نہیں سکتے، وہ نااہل ہیں۔ تو اصل جو موضوع ہے جسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے لیکچرز میں تعلق جوڑتے ہوئے، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی اپنے اصل موضوع سے انحراف کر رہے ہیں، بلکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی بھی اپنے موضوع پر قائم ہیں، اور اس میں آپ جو اہلیت ہے اسی کو مزید واضح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اہل ہونا بہت ضروری ہے، اور جب تک جو ہے وہ اہلیت نہیں پائی جائے گی تب تک جو ہے وہ معاملات خراب ہوں گے، اور نااہلی جو ہے وہ ویسے ہی ایک وبال ہے۔ جیسے کہ وہ ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی کتاب العلم میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملات نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ تو یہی معاملات جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ نااہل افراد جب ان مناصب پر جو ہے وہ براجمان ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کئی خرابیوں کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہلیت کی طرف جو ہے وہ بڑی توجہ دلا رہے ہیں۔ تو اہلیت کو اس موضوع میں اور اس فن میں جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ بحث تو قول راجح کی شروع کی ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، لیکن یہ جو عن اہلی ہی جو بیان فرمایا ہے نا، گویا کہ یہ اس فن کی ابتدائی بحث ہے، اس فن کی بنیاد ہے۔ فن رسم المفتی کی بنیاد جو ہے وہ یہی ہے کہ اہلیت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ جس کے پاس اس کی اہلیت نہیں ہے تو یا تو وہ اہل بننے کی کوشش کرے یا پھر جو ہے وہ اس سے کنارہ کش ہو جائے، اس کو چھوڑ دے، کیونکہ نااہل کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کل کی بحث جو ہم نے پڑھی تھی، کل کے لیکچر میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی تھیں کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو بیان فرمایا تھا کہ یہ اپنے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ میں نے جو ہے وہ در مختار کے ایک مطلب ایک وقف کا ایک مسئلہ تھا، اس پر میں نے جو ہے وہ فتویٰ دیا تھا، لیکن وہ صاحب در مختار کو اس میں جو ہے وہ اشتباہ لاحق ہوا تھا، اور پھر جو ہے وہ علامہ شامی کے حوالے سے گفتگو بھی ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ
جن افراد نے میرا رد کیا انہوں نے دیگر کتب کی طرف مراجعت نہیں کی۔ تو موضوع یہ بنا تھا کہ کتب کی طرف مراجعت جو ہے یہ انتہائی ایک ضروری کام ہے۔ صرف ایک کتاب پر جو ہے وہ بھروسہ بندہ نہیں کر سکتا کہ ایک ہی کتاب میں جو ہے وہ ایک مسئلے کو دیکھ لیا اور اسی پر جو ہے وہ فتویٰ دے دیا۔ اچھا آگے جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يجوز الافتاء الا لمن اخذ العلم عن المعتبرین، کہ افتاء جو ہے وہ اس شخص کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ جو شخص علم جو ہے وہ آ، جس نے علم حاصل نہ کیا ہو معتبر علماء سے، جب تک معتبرین سے جو ہے وہ علم حاصل نہیں کریں گے تب تک افتاء جو ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی اور یہ جائز نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي فَتَاوَى الْعَلَّامَةِ ابْنِ حجر سئل في شخص يقرأ ويطالع في الكتب الفقهية بنفسه ولم يكن له شيخ ويفتي ويعتمد على مطالعته في الكتب فهل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب بقوله لا يجوز له الإفتاء بوجه من الوجوه لأنه عامي جاهل لا يدري ما يقول، بل الذي يأخذ العلم عن المشايخ المعتبرين لا يجوز له أن يفتي من كتاب ولا من كتابين، بل قال النووي رحمه الله تعالى ولا من عشرة، فإن العشرة والعشرين قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعيفة في المذهب فلا يجوز تقليدهم فيها، بخلاف الماهر الذي أخذ العلم عن أهله وصارت له فيه ملكة نفسانية فإنه يميز بين الصحيح من غيره ويعلم المسائل وما يتعلق بها على الوجه المعتمد به۔ اچھا علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی علامہ ابن حجر کے حوالے سے ایک گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے وہ الفتاوی الکبر الفقہیہ کے نام سے یہ کتاب مشہور ہے، جس کو فتاوی ابن حجر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے باب القضاء کے اندر باب القضاء کے اندر جو ہے وہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی کہ سئل فی شخص یقرأ و یطالع فی الکتب الفقہیۃ بنفسہ، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کیا کرتا ہے کہ کتابیں جمع کرتا ہے اور ان کا مطالعہ شروع کر دیتا ہے اور ان کتب کو پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، بنفسہ ہی پڑھتا ہے یعنی خود پڑھتا ہے، ان میں کسی ولم یکن لہ شیخ، اس کا کوئی استاد نہیں ہے، اس کا کوئی شیخ نہیں ہے، بس اپنا مطالعہ کر رہا ہے اور کتابیں پڑھ رہا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے مطالعے کی بنیاد پر اور اسی مطالعے پر جو ہے وہ اعتماد کرتے ہوئے وہ شخص جو ہے وہ فتویٰ دیتا ہے۔ تو علامہ ابن حجر سے پوچھا گیا کہ ایسی جرأت کرنا، ایسا عمل کرنا یہ کیسا ہے، درست ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس ذرا سوال کے لوجک کو بھی سمجھیے گا اور جواب کو بھی سمجھیے گا کہ ہمارے ہاں نا، فی زمانہ ایک چیز مشہور ہو گئی ہے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص کسی مدرسے میں جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کرتا، خود کتابیں پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ علامۃ الدہر سمجھنے لگتا ہے، اور کوئی شیخ تو اس کا ہے نہیں۔ اچھا شیخ سے یہاں پہ مراد جو ہے وہ شیخ روحانی نہیں ہے، بلکہ یہاں شیخ سے مراد جو ہے وہ فقہی، بالخصوص فقہی اعتبار سے یا علوم کے اندر جو استاد ہوتا ہے اور بالخصوص علم فقہ کے اندر استاد ہوتا ہے وہ مراد ہے یہاں پر شیخ سے، شیخ روحانی مراد نہیں ہے۔ تو اس کا کوئی شیخ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، یعنی استاد اس کا کوئی ہے نہیں، اور وہ جو ہے کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے مطالعہ پر اعتماد کرتے ہوئے یہ عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور فتویٰ دینے لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے جو ہے وہ ہدایہ شریف عربی اب اس کو آتی ہے، اس نے کہیں سے صرف و نحو پڑھ لی،
یا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے بعضوں کا جو ہے وہ چند دراجات پڑھ لیتے ہیں، اولا ثانیہ پڑھ لی، نحو اور صرف پر ایک گرپ حاصل تھی، عبارت اچھی تھی، لیکن پھر کچھ وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ مدرسہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کتابوں کا خود مطالعہ کیا، ہدایت شریف کو پڑھا، قدوری شریف کو پڑھا، ان کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ مزید بھی چند کتابیں پڑھی، مطالعہ بڑا اچھا ہے اور ساری چیزیں بہترین ہیں۔ اب لوگ اس سے آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں اور وہ جو ہے ان کو جوابات دیتا ہے اور ان کو فتویٰ دیتا ہے، تو کیا یہ چیز اس کے لیے جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ فاجاب بقولہ، علامہ ابن حجر نے جو ہے وہ اس کا جواب دیا، لا یجوز له الافتاء بوجہ من الوجوہ، آپ نے ارشاد فرمائے کہ اس کے لیے کسی بھی صورت میں فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، بوجہ من الوجوہ، کسی بھی طرح اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ مطالعہ تو وہ کر رہا ہے، کتابیں تو وہ پڑھ رہا ہے، لأنہ عامی، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ عامی ہے، گویا کہ جاہل، جاہل ہے، ٹھیک ہے، لا یدری ما یقول، اسے نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیا کہے گا، یا اسے نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بل الذی یاخذ العلم عن المشایخ المعتبرین، بلکہ معاملہ تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے معتبر مشائخ سے بھی علم حاصل کیا ہو، ٹھیک ہے، تو لا یجوز له ان یفتی من کتاب ولا من کتابین، یہاں تو آپ اس شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس نے کئی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور اس کا کوئی شیخ نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کسی کے مشائخ بھی ہوں، اساتذہ بھی ہوں، اس کے لیے بھی صرف ایک کتاب کو یا دو کتابوں کو دیکھ کر فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ جب صاحب مشائخ، یعنی وہ شخص جو مشائخ کی صحبت میں رہنے والا ہے، صاحب استاد ہے، اس کے لیے صرف ایک آدھ کتابوں کو دیکھ کر فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے، تو جس کا سرے سے کوئی استاد ہی نہیں ہے، بھلے اس کا مطالعہ کتنا ہو، تو وہ کیسے جو ہے وہ فتویٰ دے گا؟ ٹھیک ہے، اچھا آگے علامہ نووی کا کلام آ رہا ہے، لیکن یہاں پر اس گفتگو سے، علامہ ابن حجر کی گفتگو سے ہمیں ایک بات یہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہے، اور یہ ایک سمجھے کہ اصولی مسئلہ بن گیا یہاں پر، اور وہ یوں بنا کہ گویا کہ افتاء اور استفتاء کا جو تعلق ہے وہ مطالعہ سے نہیں ہے، یعنی ابھی تک تو ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں، اب ذرا ذرا سمجھیے گا کہ تعارض کیسے ہو رہا ہے اور اس تعارض کو ہم دور کیسے کریں گے۔ ابھی تک پیچھے تو ہم یہ دیکھ کے آ رہے ہیں کہ جی مراجعات الی الکتب ہونی چاہیے، کتابوں کا کثیر مطالعہ ہونا چاہیے، آپ کو جو ہے وہ صحیح اور ضعیف اقوال کا پتہ ہونا چاہیے، راج مرجو کا پتہ ہونا چاہیے، ان کے اہل کا پتہ ہونا چاہیے۔ پیچھے تو یہیں تک علامہ شامی یہ گفتگو کرتے آ رہے تھے، اور بلکہ کل کو اپنا واقعہ بھی کل سنایا، بتایا کہ میں نے جی کتاب الوقف سے ایک جو ہے مسئلے پر فتویٰ دیا، لیکن جن مفتیان کرام نے میرا رد کیا وہ صرف در مختار کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس کے حواشی وغیرہ کو نہیں دیکھا۔ ابھی تک تو علامہ شامی یہ بات کر رہے تھے، لیکن اب اس سے اگلے اسٹیپ کی طرف ہمیں لا رہے ہیں کہ جو افتاء ہے اس کے لیے صرف مطالعہ کتب جو ہے یہ کافی نہیں ہے۔ مطالعہ کتب جو ہے، اطلاع علی الکتب الکثیرہ جو ہے، یہ ضروری تو ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ ضروری ہونے اور کافی ہونے میں فرق ہے۔ تو مطالعہ کتب، کثیر مطالعہ ہونا، یہ صرف جو ہے وہ ضروری نہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ضروری تو ہے لیکن کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ضروری تو ہے لیکن کافی نہیں ہے، اس کو دوبارہ سمجھ لیں۔ مطالعہ کتب، کثرت مطالعہ، یہ ضروری تو ہے افتاء کے لیے لیکن کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ ہے صحبت مشائخ، یعنی صحبت استاد۔ جب تک ان کی صحبت اور ان کی تربیت نہیں ہوگی تب تک جو ہے آپ ایک اچھے جو ہے وہ مفتی نہیں بن سکتے، فتویٰ درست انداز میں نہیں دے پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو علامہ ابن حجر نے تو جواب میں یہاں تک فرمایا کہ
اس شخص کے لیے جس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے، صرف مطالعہ ہے، اس کے لیے تو بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ وہ شخص جس کے اساتذہ بھی ہوں لیکن وہ صرف ایک کتاب سے فتویٰ دے یا دو کتابوں کو دیکھ کر فتویٰ دے، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ اس سے اگلی بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا مِنْ عَشَرَةٍ، علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے علامہ ابن حجر نے تو ایک دو کتابوں کا ذکر کیا، لیکن علامہ نووی نے اس حوالے سے جو آداب مفتی کو بیان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص صاحب مشائخ بھی ہو، یعنی اس کے اساتذہ بھی ہوں، وہ 10 کتابیں بھی دیکھ کر جو ہے وہ فتویٰ دے تو بھی اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں۔ 10 کتابیں دیکھ کر بھی فتویٰ دینا اس کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ایک دو کتابوں کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیوں؟ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْعَشَرَةَ وَالْعِشْرِينَ قَدْ يَعْتَمِدُونَ كُلُّهُمْ عَلَى مَقَالَةٍ ضَعِيفَةٍ فِي الْمَذْهَبِ، ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 10 یا 20 جو مصنفین ہیں اور صاحب کتب ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی بعض اوقات کسی ایک ایسے قول پر اعتماد کر لیتے ہیں جو کہ مذہب کے اندر ضعیف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فلا یجوز تقلیدہم فیہا، لہٰذا وہ 10 ہوں 20 ہوں یا 100 200 ہوں، ان کا قول ضعیف میں تقلید ان کی کرنا، ان کی پیروی کرنا، یہ تو جائز ہی نہیں ہے، درست ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کو اسٹیپ وائز لے کر چل رہے ہیں۔ شروع میں جیسے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ شروع میں آپ کو کہا کہ بھئی مطالعہ ضروری ہے، اب پہلے دن ہی تو ساری باتیں نہیں بتائیں گے، شروع میں کہا کہ مطالعہ ضروری ہے، اچھا مطالعہ کر لیا تو اب آپ کو کہا کہ صحبت شیخ ضروری ہے۔ پھر علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ صحبت شیخ بھی کافی نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کا مطالعہ بھی ہے، صحبت شیخ بھی ہے، لیکن آپ صرف ایک دو کتابوں سے فتویٰ دے رہے، یہ بھی جائز نہیں۔ علامہ نووی نے اس سے بڑھ کر بات کی ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس 10 کتابوں میں وہ قول موجود ہے، 10 کتابوں میں وہ مسئلہ موجود ہے، تو بھی صرف انہی 10 کتابوں پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جو 10 مصنفین نے 10 کتابوں کے اندر اس قول کو بیان کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ سارے کے سارے اس قول کو وہ جو نقل کر رہے ہیں وہ قول ضعیف ہو۔ اب 10 اس کو نقل کریں یا 100 کریں یا 1000 افراد اس قول کو نقل کریں، جب قول ضعیف فی المذہب ہے، مذہب کے اندر وہ ضعیف ہے، تو پھر تو اس کا اعتبار ہی نہیں ہوگا نا، چاہے وہ جتنے بھی افراد اس کو نقل کر لیں۔ اس لیے بل قال النووی، علامہ نووی نے فرمایا کہ ولا من عشرۃ، چاہے 10 کتابیں ہی کیوں نہ ہوں، ان میں سے بھی جو ہے صرف دیکھ کر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ فإن العشرۃ والعشرین، کیونکہ 10 اور 20 کا جو یہ ہم تعداد بیان کر رہے ہیں، قد یعتمدون کلہم علی مقالۃ ضعیفۃ من مذہبی، کبھی کبھی قد یہ جو ہے وہ کبھی کبھار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر یہی معنی دے رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10 20 مصنفین جو ہے نا سارے کے سارے ایک قول ضعیف پر جو ہے وہ اعتماد کر لیتے ہیں، فلا یجوز تقلیدہ فیہا، اور قول ضعیف میں ان کی تقلید جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی۔ بخلاف الماہر الذی اخذ العلم عن اہلہ وصارت له فیہ ملکۃ نفسانیۃ، برخلاف اس ماہر شخص کے جس نے اہل افراد سے علم حاصل کیا ہو۔ دیکھیں میں نے شروع میں کہا تھا کہ اہلیت کی یہاں پہ ابھی تک گفتگو چل رہی ہے، اور علامہ شامی دوبارہ اسی چیز کو لے کر آ گئے، برخلاف اس شخص کے کہ جو اہل افراد سے علم حاصل کرتا ہے، اب چاہے بالمشافہ وہ علم حاصل کرے یا ان کی کتب سے حاصل کرے، اور لیکن مشائخ ہونا ضروری ہے اس میں بھی، وسارت لہو فیہ ملکۃ نفسانیۃ، اور اس کے لیے اس فن میں ملکہ نفسانیہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ ملکہ نفسانیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی عمدہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ فقہی عبارتوں کو، فقہی باریکیوں کو، مسائل کی گہرائی کو وہ سمجھ سکتا ہو۔ یہ جو اس کو ملکہ نفسانیہ حاصل ہوگا، اس کو یہ جو ایک صلاحیت حاصل ہو جائے گی، یہ وہ صلاحیت ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ جو ہے کیا کر سکے گا، فَإِنَّهُ يُمَيِّزُ بَيْنَ الصَّحِيحِ مِنْ غَيْرِهِ، وہ اسی مہارت کے ذریعے، اسی صلاحیت کے ذریعے صحیح کو غیر صحیح سے جو ہے وہ ممتاز کر سکے گا، ٹھیک ہے۔
تو بات ساری آ گئی اب صلاحیت کے اوپر. استاد بھی ہے آپ کا جو ہے وہ آپ کا مطالعہ بھی ہے کتابوں کا، لیکن وہ صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے کہ آپ صحیح قول کو صحیح موقع پہ پکڑ سکیں، جان سکیں، تو پھر آپ کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر جو ہے وہ آپ کے اندر یہ صلاحیت آ رہی ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ آپ اہل ہیں، آپ اچھے انداز میں جو ہے وہ فتویٰ دے سکتے ہیں. اب اگر یہاں پر اس مقام پر جو ہے، اچھا میں اس عبارت کو مکمل کروں، فَإِنَّهُ يُمَيِّزُ بَيْنَ الصَّحِيحِ مِنْ غَيْرِهِ وَيَعْلَمُ الْمَسَائِلَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَمَدِ بِهِ، کہ وہ صحیح کو غیر صحیح سے جو ہے وہ ممتاز کرنے کی بھی صلاحیت رکھے گا، اور جو ہے مسائل اور ان کے متعلقات جو ہیں ان کو بہترین طریقے سے وجہ معتد بھی، یعنی معتد بھی کا مطلب یہ ہے کہ اچھے انداز سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ جان سکے گا مسائل کو. ٹھیک ہے. فہذا هو الذی یفتی الناس، یہی وہ شخص ہوگا جو لوگوں کو فتویٰ دے سکے گا. ٹھیک ہے. وَيَصْلِحُ أَن يَكُونَ وَاسِطَةً بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، اور یہ وہ شخص ہوگا جو اس بات کی صلاحیت رکھے گا کہ یہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ بن سکتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو صحیح انداز میں درست انداز میں بندوں تک پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. تو یہاں پر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو یہ کہا کہ بات یہاں پر آ کر مکمل ہو رہی ہے کہ بندے کے اندر جو ہے وہ صلاحیت ہونی چاہیے فقہ کو سمجھنے کی. ٹھیک ہے. صارت لہو فیہ ملکۃ النفسانیہ. اب اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ آپ پھر مشائخ یا استاد کے ہونے کی قید کیوں لگا رہے ہیں؟ ایک بندہ مطالعہ کرے، کثرت کے ساتھ مطالعہ کرے، ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کرے، تو اس کے اندر بھی تو صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے اقوال کو پہچاننے کی، مسائل کی باریکیوں کو سمجھنے کی. تو آپ استاد کی قید نہ لگائیں. یہ جو علامہ ابن حجر فرما رہے ہیں کہ نہیں جی مشائخ کا ہونا ضروری ہے، شیخ کا ہونا ضروری ہے، استاد کا ہونا ضروری ہے، تو اس میں ہم یہ کہیں گے، اس کا جواب یہ ہوگا کہ دیکھیں یہ قاعدہ جو ہم بیان کر رہے ہیں نا کہ شیخ کا ہونا ضروری ہے، وہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یعنی 99.9% جو استاد ہوتا ہے نا وہ اپنے شاگرد کی صلاحیتوں کو پالش کرتا ہے اور نکھار سکتا ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے، یعنی 0.1% چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی شخص خود اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور خود پھر ان پر کام کرے، ان پر ورکنگ کرے اور ان کو نکھارے. اگر کوئی شخص اپنی صلاحیتوں کو پہچان بھی جاتا ہے تو اس کو وہ کام کرنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ طویل عرصہ لگ سکتا ہے، یعنی 50-60 سال اس کو لگیں گے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھارے. لیکن استاد جو ہوتا ہے چونکہ اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کی جو ہے وہ صلاحیتوں کو نکھارتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو چیزیں بتاتا ہے، ان کو جو ہے وہ ٹپس اینڈ ٹرکس دیتا ہے، تو پھر جو ہے یہ کام تھوڑا سا مختصر ہو جائے گا. اس لیے علامہ ابن حجر نے اور علامہ شامی بھی اس موضوع کو لے کر آئے کہ مطالعہ کتب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک صحبت شیخ یعنی صحبت استاد بھی ضروری ہے جو آپ کی تربیت کرے کہ آپ جو ہے وہ افتاء میں قدم رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. تو وہی استاد ہوگا جو آپ کے اندر جو ہے اس ملکے کو پیدا کر سکے گا، اور یہی بندہ وہ ہوگا جس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی نا فقہ کو سمجھنے کی، وہی لوگوں کو فتویٰ بھی دے سکے گا اچھے انداز میں، اور اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک اچھا واسطہ بھی بن سکے گا. ٹھیک ہے. اور لہٰذا یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو علم فقہ ہے اور بالخصوص جو مذہب حنفی ہے اس کے مزاج کو سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. صرف کتابیں کام نہیں آتی کہ صرف کتابوں کو دیکھ لیا اور آپ کو جو ہے وہ مزاج ہی معلوم نہیں ہے شریعت کا، تو پھر جو ہے وہ آپ کام نہیں کر سکتے. تو یہی جو صحبت شیخ ہے اسی کو ہم جو ہے وہ تدریب کہتے ہیں کہ استاد کی صحبت میں رہتے ہوئے طالب علم جو ہے وہ فتاوی جات پر مشق کرتا ہے، ان کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، انہیں بار بار سوالات دیے جاتے ہیں وہ تحریر کرتا ہے، استاد چیک کرتا ہے کہ یہاں پر اس نے جواب میں یہ غلطی کی ہے، یہاں جواب دینے میں یہ غلطی کی ہے، حتیٰ کہ سوال کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ سوال کس طرح کا ہے.
تو سوال کو بھی دیکھیں گے، جواب کو بھی دیکھیں گے، بار بار اس کی تکرار ہوگی، ان قواعد کا خیال رکھا جائے گا، تب جا کر ایک ماہر جو ہے وہ مفتی بن سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 23 کے اندر 23، اس کے اندر جو ہے وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم الفتاوی پڑھنے سے نہیں آتا، علم الفتاوی پڑھنے سے نہیں آتا، یعنی مطالعہ سے یہ علم حاصل نہیں ہوتا جب تک کسی طبیب حاذق کا مطب نہ کیا ہو۔ طبیب حاذق سے مراد یہاں پر اعلیٰ حضرت شیخ مراد لے رہے ہیں، استاد مراد لے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مفتیان کامل کے بعض صحبت یافتہ کی ظاہری درست و درس و تدریس میں ایک منٹ، فرماتے ہیں کہ مفتیان کامل کے بعض صحبت یافتہ کی ظاہری درس و تدریس میں پورے نہ تھے، مگر خدمت علماء کرام میں اکثر حاضر رہتے اور تحقیق مسائل کا شغل ان کا وظیفہ تھا۔ فقیر نے دیکھا ہے کہ وہ مسائل میں آج کل کے صدہاں فارغ التحصیلوں بلکہ مدرسوں بلکہ نام کے مفتیوں سے بدرجہ زائد تھے۔ بڑا کمال کا جملہ، یہ جو پوری علامہ شامی نے اس بحث کو بیان کیا نا، اس کا نچوڑ سیدی اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ صرف مطالعہ سے نہیں آتا، صرف پڑھنے سے نہیں آتا، طبیب حاذق کے پاس اس کے مطب میں بیٹھنا پڑے گا۔ جیسے میڈیکل ہے، میڈیکل کی فیلڈ ہے کہ صرف کتابیں پڑھنے سے آپ کو امراض کی تشخیص نہیں ہو جائے گی جب تک آپ کلینک میں نہیں بیٹھیں گے، پریکٹس نہیں کریں گے۔ تو جب آپ پریکٹس کریں گے، آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا جو سینئر ڈاکٹر ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی اس مریض کو اس طرح سے یہ دوائی دینی ہے، اس کو یہ والی دوائی نہیں دینی۔ مرض بعض اوقات ایک ہوتا ہے لیکن دوائیاں مختلف دی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے جب تک فرماتے ہیں کہ کسی طبیب حاذق کا مطلب نہ کیا ہو، مفتیان کامل کے بعض صحبت یافتہ کہ ظاہری درس و تدریس میں پورے نہ تھے، ظاہری درس و تدریس ان کی اتنی نہیں تھی لیکن خدمت علماء کرام میں اکثر حاضر رہتے اور تحقیق مسائل کا شغل ان کا وظیفہ تھا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ مسائل میں آج کل کے صدہاں فارغ التحصیلوں بلکہ مدرسوں بلکہ نام کے مفتیوں سے بھی بدرجہ زائد تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح ایک اور کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ جس نے رسم افتاء کے تعلیم کے لیے کسی حاذق مفتی کے پاس جو ہے وہ زانو تلمذ طے کر کے فنی اصول اور باریکیوں کو نہ سیکھا ہو، وہ فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے، اگرچہ کتب مذہب کا حافظ ہی کیوں نہ ہو، کتب مذہب کا حافظ ہی کیوں نہ ہو، تب بھی جو ہے وہ اہل نہیں ہے فتویٰ دینے کا۔ ٹھیک ہے، علامہ یوسف بن ابو سعد بن احمد سجستانی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے اصحاب کی تمام کتب حفظ کر لے، تب بھی فتویٰ دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم فتویٰ سیکھے تاکہ وہ راہ یاب ہو سکے، کیونکہ کئی ایسی صورتیں ہیں جو خلاف شرع نہ ہوں تو ان میں لوگوں کے عرف اور عادت کے مطابق مسائل کا جواب دیا جاتا ہے۔ یعنی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ شریعت ان سے منع نہیں کر رہی، تو لیکن عرف اور عادت میں کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں معاشرے میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عرفاً عادتاً معیوب سمجھی جاتی ہیں، بالخصوص خاندانوں کے اندر، برادریوں کے اندر عرفاً عادتاً معیوب سمجھی جاتی ہیں، بری سمجھی جاتی ہیں، لیکن شرعاً ان کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اب وہاں پر مفتی کو جو ہے وہاں کا عرف دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے جب تک آپ کسی ماہر مفتی کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، فتاوی حدیثیہ میں جو ہے وہ کچھ چیزیں اور لکھی ہوئی ہیں کہ فتویٰ دینے والے نے جو ہے وہ کیا کیا ہو کہ کتب فقہیہ باقاعدہ کسی عالم سے پڑھی ہوں، خود مطالعہ نہ کیا ہو، اور فقط ایک کتاب دیکھ کر حکم کا جو حکم ہے مسئلے کا وہ بیان نہ کرے بلکہ متعدد کتب کو دیکھے جن میں مذکور اقوال مختلف ائمہ سے لیے گئے ہوں تاکہ نقل میں خطا کا احتمال منقطع ہو جائے۔ یہ فتاوی حدیثیہ میں جو ہے اس چیز کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح فتویٰ دینے والے کو ملکہ نفسانیہ حاصل ہو، مسئلے کو دیکھ کر ہی اس کا جواب سمجھ جائے اور پھر کتب میں وہی جواب مذکور ہو
ایسے مفتی کو فقیہ النفس کہتے ہیں۔ یہ فتاوی حدیثیہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا مفتی جو ہے وہ فقیہ النفس کہلاتا ہے، جیسے امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی طرح علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ فقیہ النفس ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ، ان کو یہ ملکہ حاصل تھا کہ یہ جو ہے وہ چیزوں کو بڑی گہرائی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے ان کے متعلق اسی بحث کے متعلق جو ہے وہ کئی آپ کو اقوال جو ہے وہ ملیں گے۔ اچھا، چلیں اعلیٰ حضرت کی ایک اور عبارت بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فتاوی رضویہ شریف میں جو ہے یہ موجود ہے، 18ویں جلد کے اندر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ یعنی مفتی کے اندر جو ہے وہ کیا کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث، تفسیر، اصول و ادب اور قدر حاجت، ہیئت و ہندسہ، علم ہیئت، علم ہندسہ، توقیت، اور ان میں مہارت کافی اور ذہن صافی ہو اور نظر وافی ہو، اور فقہ کا کثیر مشغلہ اور اشغال دنیاویہ سے فراغ قلب اور توجہ الی اللہ اور نیت لوجہ اللہ، اور ان سب کے ساتھ شرط اعظم توفیق من اللہ، جو ان شروط کا جامع ہو، وہ اس بحر زخار میں شناوری کر سکتا ہے۔ مہارت اتنی ہو کہ اس کی اصابت اس کی خطا پر غالب ہو، اور جب خطا واقع ہو رجوع سے عار نہ رکھے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو ہے مہارت کافی ہو، ذہن صافی ہو، نظر وافی ہو، اور دنیاوی امور سے جو ہے وہ فارغ القلب ہو۔ ٹھیک ہے، کاروبار، بزنس، دکان، یہ وہ ان چیزوں میں وہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور توجہ الی اللہ اس کی ہو، اور جو ہے نیت لوجہ اللہ ہو، اور پھر خاص طور پہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ توفیق من اللہ ہو، اور پھر اس کی غلطیاں کم ہوں اور درست جوابات اس کے زیادہ ہوں، تو وہ مفتی جو ہے ایک اچھا اور ماہر مفتی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس چیز کو جو ہے وہ آپ نے بیان فرمائیں کہ فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُفْتِي النَّاسَ وَيُصْلِحُ أَن يَكُونَ وَاسِطَةً بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيَلْزَمُهُ إِذَا تَصَوَّرَ هَذَا المنصب الشريف التعزير البليغ والزجر الشديد الزاجر له ولأمثاله عن هذا الأمر القبيح الذي يؤدي إلى مفاسد لا تحصى والله تعالی عالم۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم نے اہل کی بات کی، اور جہاں تک جو ہے وہ تعلق ہے اس شخص کا کہ جو نااہل ہے اس منصب کے لیے، وَأَمَّا غَيْرُهُ، جو شخص جو ہے وہ نااہل ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ جب اس منصب عظیم پر جو ہے وہ بیٹھتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، ہر شخص جو ہے متخصص بنا ہوا ہے، ہر شخص کے نام کے ساتھ آج کل آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ مفتی مل جاتا ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ جب تصور حاضر المنصب، جب وہ اس منصب پر جو ہے وہ بیٹھتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے کیا ہے، اس کو تعزیر کرنا، اور اس کو جو ہے اس امر قبیح سے روکنا، اور اس کو زجر کرنا جو ہے وہ علماء پر اور ہم پر جو ہے وہ لازم اور واجب ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ اس پر رہے گا تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ فَيَلْزَمُهُ إِذَا تَصَوَّرَ هَذَا الْمَنْصَبَ الشَّرِيفَ التَّعْزِيرَ الْبَلِيغَ وَالزَّجْرَ الشَّدِيدَ الزَّاجِرَ لَهُ وَلِأَمْثَالِهِ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ الْقَبِيحِ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى مَفَاسِدٍ لَا تُحْصَى، تو اسے جو ہے اس منصب سے روکنا جو ہے ہمارے اوپر ضروری ہوگا، جو کہ کیونکہ اس کے لیے یہ ایک امر کبیر ہے۔ ویسے تو افتاء جو ہے یہ بڑا زبردست معاملہ ہے، لیکن غیر اہل کے لیے جو ہے یہ امر قبیح ہوگا، اور یہ کئی مفاسد کی طرف لے کر جائے گا، کئی خرابیاں ہوں گی، معاملات جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے، تو اس لیے جو ہے وہ اسے اس منصب سے روکنا ہمارے لیے ضروری ہوگا تاکہ لوگوں کا وہ نقصان نہ کرے۔ اچھا، اب آگے جو ہے وہ ایک باقاعدہ سے الگ بحث آ رہی ہے، اور ان اہلی ہی کی جو بحث ہے وہ یہاں پر آ کر ختم ہو رہی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ان اہلی ہی والی جو بحث علامہ شامی نے فرمائی وہ یہاں پر آ کر مکمل ہو رہی ہے،
اور اہلیت کو میں سمجھتا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ اب یہاں سے جو ہے وہ ظاہر الروایہ، نوادر اور ان کتابوں کا ذکر جو ہے وہ ہونے لگے گا، اس لیے فرماتے ہیں وقولی او کان ظاہر الروایت۔ ہم پھر اس شعر کی طرف جاتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ کیا ارشاد فرمایا تھا۔ ایک منٹ، کافی صفحات پیچھے رہ گئے ہیں۔ جی ہاں، یہاں سے تھا اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجیحه عن اہلہ قد علما۔ یاد رکھنا اس کی اتباع واجب ہے جس کی ترجیح اس کے اہل سے جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو گئی ہو۔ تو ترجیح کی بحث ہوئی اور اہلیت کی بحث ہوئی کہ اہل کون ہیں۔ مطالعہ ہو آپ کا جو ہے وہ کثیر کتابوں کا مطالعہ ہو، مشائخ کی صحبت میں رہیں، پھر ایک ماہر مفتی کی صحبت میں رہیں، زمانہ دراز تک دیکھیں کہ معاملات کیسے چل رہے ہیں، جس علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے عرف اور عادت کو دیکھیں، تب جا کر یہ بات ہوگی۔ اور اسی طرح آگے فرمایا او کان ظاہر الروایت ولم یرجعہ خلاف ذاک فعلا، یا پھر جو ہے وہ جو قول ہے وہ ظاہر الروایہ ہو اور اس کی جو ہے اسے مرجو قرار نہ دیا گیا ہو، یا اس کے اوپر اس کے خلاف کی ترجیح نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ پورا جو جملہ ہے جو علامہ شامی جو آگے پوری بحث لے کر آنے والے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم پھر اس کو کل جو ہے وہ شروع کریں گے، تاکہ ایک اچھے انداز میں، کیونکہ ابھی اتنا وقت باقی بچا نہیں ہے کہ ہم اس ٹاپک کو کور کر پائیں گے۔ تو آج کے لیے جو ہے وہ ہم اتنا ہی اس کو رکھتے ہیں کہ یہاں پر جو اہلیت کی بحث تھی وہ آ کر ختم ہو گئی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ایک شعر کی تفسیر اور اس کے جو ہے وضاحت کے اندر علامہ شامی نے کتنی چیزیں جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں۔ تو مزید بھی جو ہے وہ انشاءاللہ الکریم آگے چیزیں بیان کریں گے۔ تو بھئی اہلیت جو ہے آج کے سبق کا اور اس پورے شعر کا جو خلاصہ ہمیں ملا وہ یہ ہے کہ اہلیت ضروری ہے۔ نا اہل جو ہوگا وہ آپ کو کہیں اور لے کر جائے گا۔ استاد بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کا جو ہے نا وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی استاد ہونا چاہیے جو اسے کان پکڑ کر جو ہے وہ چیزیں سکھائے۔ جو لوگ جو ہے وہ بغیر استاد کے گھوم رہے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کٹی ہوئی پتنگ ہوتی ہے، کسی کی بھی چھت پہ جا کے گر سکتی ہے۔ تو بندے کو جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی ڈور جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں ہو پوری زندگی۔ جب بھی وہ غلطی کرے تو اس کا استاد جو ہے اسے اس چیز پر آگاہ کرے، اسے بتائے کہ بیٹا تم یہاں غلطی کر رہے ہو، اور اسے اتنا باادب ہونا چاہیے کہ یہ اپنے استاد کی بات کو مان جائے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا سبق یہیں تک ہے۔ اب اس کے متعلق سوالات ہیں تو ارشاد فرما سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی یہ اقوال ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ بھیج دوں گا، میں بھیج دوں گا۔ جی، اور کوئی سوال فرمائیں۔ اور کوئی سوال؟ جمل کے نظر کس طرح ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اسی کے لیے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ کثرت مطالعہ ہونا چاہیے۔ جب بھی ایک قول دیکھیں، ایک مسئلہ دیکھیں، تو اس میں کتنے مزید اقوال اور کتنی کتابوں میں وہ لکھا ہوا ہے معتمد کتب میں۔ اب تو وقت آسان ہو گیا نا، کیونکہ اب ہمارے پاس فتاوی شامی موجود ہے، ہمارے پاس بہار شریعت موجود ہے، ہمارے پاس فتاوی رضویہ شریف موجود ہے۔ تو یہ کتابیں ہمیں جو ہے وہ درست اقوال تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گی۔ تو ہم نے ان کتابوں کو بھی دیکھنا ہے، اصل کتابوں کو بھی دیکھنا ہے، نمبر ایک یہ ہے۔ دوسرا سب سے اہم اور ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ماہر اساتذہ جو اس فن کے اندر ماہر ہیں ان کی جو ہے وہ صحبت میں بیٹھنا ہے، ان سے چیزوں کو جو ہے وہ سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ بیٹا دیکھو یہاں پر اس مسئلے کو آپ نے یوں بیان کرنا ہے،
اور فلاں جگہ پہ اس مسئلے کو آپ نے یوں بیان کرنا ہے، وہ جگہ جگہ آپ کی رہنمائی کرتے رہیں، تب جا کر آپ کو جس کو کہتے ہیں کہ ملکہ نفسانیہ جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ ایسے آسانی کے ساتھ جو ہے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ جی اور کوئی سوال؟ کیا بار شریعت میں بھی غیر مفتبی اقوال ہیں؟ اگر ہیں تو ان کی پہچان کیسے ہو؟ بہار شریعت میں صاحب بہار شریعت نے اپنے دور کے حساب سے مفتبی اقوال کو، چونکہ یہ عوام کے لیے لکھی گئی ہے تو گویا کہ عوام کے اعتبار سے یہ فل اینڈ فائنل ہے، تو اس لیے جب انہوں نے اس زمانے میں یہ کتاب لکھی تو اس میں مفتبی اقوال ہی کا التزام فرمایا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ اس میں تھوڑا سا گیپ آ گیا ہے، جیسے آج کا دور ہے اور گزشتہ زمانہ ہے، تو اس میں تقریباً 100 کے قریب کا ایک فرق آیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ چند اقوال ایسے ہوں جو اس دور کے حساب سے آپ نے بالکل درست بیان فرمایا، اور اب چونکہ تبدیلیاں آ گئی ہیں تو ان میں ہم ان کو غیر مفتبی ہی شمار کرتے ہوئے نئے اقوال پر فتویٰ دیں یا ضرورتاً کسی چیز پر فتویٰ دیں، لیکن ابھی تک کے لیے یہی ہے کہ اس میں جو 99% ہم کہہ سکتے ہیں کہ مفتبی اقوال ہی ہیں۔ اگر کسی ایک قول سے ہم جو ہے اس کے برخلاف فتویٰ دینا چاہیں گے تو اس میں ہمیں اکابرین کو دیکھنا ہوگا، انہی کے اصولوں کے تحت ہم جو ہے اس سے ہٹیں گے۔ جیسے آگے عرف کی ایک پوری بحث آئے گی، آپ اس میں دیکھیں گے کہ عرف ایک ایسی چیز ہے کہ جو کئی چیزوں کو تبدیل کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ عرف کی وجہ سے کئی مسائل بدل جاتے ہیں، تو اگر صاحب بہار شریعت نے بہار شریعت میں ان اقوال کو لیا ہے جو عرف ان کے عرف کے حساب سے تھے، تو اگر وہ عرف آج بدل چکا ہے تو پھر ہم بہار شریعت کے اس قول پر عمل نہیں کریں گے، لیکن اگر عرف باقی ہے تو پھر جو ہے اسی پر عمل کریں گے۔ کچھ عرصے قبل جو ہے وہ انڈیا کے علماء نے جو ہے اس پر تحقیق کی تھی، جو مجلس تحقیقات شرعیہ ہے ہندوستان کی، جامعہ اشرفیہ مبارک پور والے، تو انہوں نے اعلیٰ حضرت نے جو چلتی ٹرین کے حوالے سے جو مسائل بیان کیے تھے، میں صرف اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا، تو اعلیٰ حضرت کا جو مسئلہ تھا اس کو انہوں نے دیکھا، اور پھر فی زمانہ جو ہے ہمارے یہاں جو ٹرین کا مسئلہ ہے اس کو دیکھا، تو فرمایا کہ اس زمانے میں وہ انگریزوں کے لیے رکتی تھی، اب جو ہے وہ اس کے رکنے کی ٹائمنگ ہے اور دیگر اس کے معاملات ہیں، تو علل پر انہوں نے کافی گفتگو کی تھی اور عبارات کا مفہوم مخالف نکالا تھا، اور میں نے پچھلے دنوں گروپ میں ایک نوٹ بھیجا تھا، تو فتاوی رضویہ میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ کتب فقہیہ میں مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے، کبھی اس پر ہم پھر تفصیلی بحث کریں گے، لیکن مقصد یہ تھا آپ کا جو سوال تھا عامر بھائی کہ کیا مفتبی غیر مفتبی قول بھی ہو سکتے ہیں، تو ہم اس دور کے حساب سے دیکھیں گے کہ اگر وہ جو ہیں ایسے اقوال ہیں جو صاحب باری شریعت نے عرف کے اعتبار سے دیے تھے اور آج وہ عرف بدل چکا ہے تو ہم اسے غیر مفتبی کہہ سکتے ہیں، لیکن لازمی سی بات ہے اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہر کوئی اپنی طرف سے اسے مفتبی ہی نہیں کہے گا۔ اچھا جی، آپ کا کیا مشاہدہ ہے کہ بارش ابھی تو ہو رہی ہے؟ اچھا، کہاں گیا؟ اچھا، نعمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو لوگ چند احادیث مبارکہ یاد کر کے مسائل بتانے لگ جاتے ہیں تو ان بیچارے لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟ یار آپ کے اوپر اگر واجب ہے ان کو سمجھانا تو جائیں ان کو سمجھائیں، باقی وہ جب اتنے حد تک پہنچ چکے ہیں کہ علم حدیث میں اپنے آپ کو اتنے ماہر سمجھ رہے ہیں تو اب آپ ان کو کیا سمجھاؤ گے؟ وہ جب علماء کی بات نہیں سمجھ رہے، اب آپ ان کے سامنے علامہ شامی کی اور اعلیٰ حضرت کی یہ عبارتیں رکھیں، جب وہ ان کو نہیں مانیں گے تو آپ کی بات کو کہاں سے مانیں گے؟ ایسوں کو سمجھانے کا کیا فائدہ؟ ان کو بھی کسی طبیب حاذق کی ضرورت ہے، یہ سارے وہ ہیں جو بیچارے بیمار ہیں، طبیب کے پاس بیٹھے مطب کریں ان کو پتہ چلے۔ اچھا، بار شریعت مفرد ہی اقوال ہے، بتا دیا آپ کو عامر بھائی، اس کا ہم نے سابق سالے کے پڑھنے سے تخصص شروع کیا تھا، انہوں نے ہمیں کہا کہ بار شریعت کافی غیر مفتدی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کہیں کہ آپ ان کی نشاندہی کریں کہ جو کافی مفتبی غیر مفتبی اقوال ہے وہ بیان کریں۔ میرے خیال سے یہ اکیڈمی والے جو ہے نا اگلے چند سالوں میں نئی بہار شریعت بھی چھپوا دیں گے۔ سندھ میں تو ہمارے یہاں حالات ہیں، کچھ درگاہوں سے وابستہ خطیب جنہوں نے درس نظامی تک نہیں کیا ان کے نام کے ساتھ مفتی ہوتا ہے، واجب، بلکہ وہ خود مفتی کہلاتے ہیں، مشہور ہو گئے، تو ان کو کیسے روکا جائے یا عوام کو کیسے سمجھایا جائے؟
جبکہ وہ مسائل بھی غلط بتاتے ہیں، ان کو کچھ بنیادی شرعی مسائل تک کا علم ہی نہیں، بہت مشکل دور ہے دیکھیں میں نے اعلیٰ حضرت کی عبارت آپ کے سامنے بیان کی، یہ میں گروپ میں شیئر بھی کروں گا ابھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو فرمایا کہ وہ لوگ جو درس و تدریس میں بھی ماہر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن افتاء کے لیے جو ہے وہ کمزور ہیں، اور وہ جن کی مطلب علمی لیاقت یہ ہے کہ ٹھیک ہے درس و تدریس میں اتنے ماہر نہیں ہیں، درس نظامی کی ہوئی ہے، لیکن علماء کی صحبت میں رہے اور کتب فقہیہ پر اور فقہی مسائل پر گہری نظر ہے تو وہ ایک اچھے مفتی بنے، اور بہت سے نام کے مفتی، یعنی 100 سال پہلے آپ اندازہ لگائیں کہ علم کا کیا معیار تھا، یعنی قدیم درس نظامی پڑھائی جاتی تھی، بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی تھی، آج تو نصاب کو اتنا کاٹا گیا ہے، جیسے ہم وہ انگریزی کٹ نہیں کرتے ہیں، انگریزی بال بناتے ہیں بچوں کے، بالکل چھوٹے چھوٹے بال جو ہاتھ میں بھی نہیں آتے، ہم نے تو نصاب کا وہ حال کر دیا، تو اب سوچیں جنہوں نے یہ نصاب بھی نہیں پڑھا ہو، برائے نام جو ہے وہ ہوں اور وہ مفتی کہلائیں، اب ان کو آپ کیسے سمجھاؤ گے یار؟ تو یہاں پر آپ جو ہے اس کو اب کیا روکو گے؟ اور دوسری طرف آپ عوام کو سمجھانے کی بات کر رہے ہیں، تو عوام بھی تو آپ نہیں سمجھا پائیں گے اس انداز میں۔ ہاں جہاں آپ ہیں وہاں پر جو ہے وہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر جہاں اندھیرا ہے تو اب آپ لوگوں کو یہ کہتے پھریں کہ بھائی اندھیرا ہے اندھیرا ہے، خیال سے چلو خیال سے چلو، لوگ نہیں سنیں گے، لوگ گرتے ہی جائیں گے کھڈوں کے اندر، ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتے جائیں گے۔ اندھیرے کا علاج یہ ہے کہ وہاں روشنی کی جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے افراد آپ کے علاقے میں آپ کے معاشرے میں موجود ہیں تو ان کا رد نہیں کیا جاتا، ان کے رد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کی روشنی جلائیں، اپنے حصے کی شمع جلائیں، اپنا علم جو ہے وہ لوگوں کے اندر پھیلائیں صحیح انداز میں حاصل کر کے، تب جا کے یہ اندھیرا ختم ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں پوزیشن یہ ہے کہ ہم بیٹھے صرف رد ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور رد کرنے کا حال یہ ہے کہ ہم بھی اسی اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے؟ تو مرزا ہو یہ دیگر ہوں، میں ان کی اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہم بیٹھ کے ان کا رد کر رہے ہوتے ہیں، بھائی تم اپنا کام کرو یار، تم بیٹھ کے ان کے رد میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ تو گزارش یہی ہے کہ اپنے حصے کی روشنی جلائیں، انشاءاللہ روشنی ہی روشنی ہوگی۔ پورے محلے کی روشنی کا بھی ٹھیکہ آپ نے نہیں اٹھایا ہے، کم از کم اپنے گھر کے سامنے تو روشنی کریں تاکہ لوگ آپ کے گھر سے گزریں تو ان کو کچھ نظر آئے۔ اچھا کہاں ہے جی، نصاب میں شامل خارجی مطالعے کا جدول کس طرح بنایا جائے کہ اپنے وقت پر مکمل ہو؟ آپ کتابیں پورے سال پہ تقسیم کر دیں، تقریباً 8 9 ماہ کے اوپر اس کو تقسیم کر دیں، ہر مہینے جو ہے وہ آپ اندازہ لگائیں کہ مثال کے طور پر 9 کتابیں ہیں اور 9 مہینے آپ کے پاس ہیں، تو ہر مہینے ایک کتاب آپ نے مکمل کرنی ہے، اس طرح سے آپ اس کو پورا کریں۔ ایک مسئلہ کچھ اس طرح تھا کہ معاف تول والی چیزوں کو لینے کے بعد دوبارہ سے استعمال کرنے سے پہلے ان کو معاف تول لے ورنہ درست نہ ہوگا، اور اب دیکھا جائے تو اس طرح سے عموماً ہوتا نہیں، تو اب اس کے بارے میں موجودہ زمانے کے اعتبار سے کیا حکم ہوگا؟ ایسی بے کا حکم کیا ہوگا؟ استعمال سے پہلے ان کو معاف تول لیں، عرف کے اعتبار سے ہوگا ساری چیزیں، یہ بھی انہوں نے عرف کے اعتبار سے ہی بیان کیا، یہ مسئلہ مجھے جو ہے وہ اسکرین شاٹ بھیج دیں گروپ میں تو میں دیکھوں پھر آپ کو عرض کروں گا۔ اچھا عرف کا تعین کون کرے گا؟ چلو جی میں نے عرف کو چھیڑا تو آپ عرف کی طرف آ گئے۔ عرف کا تعین کون کرے گا آج کے دور میں، اور عرف ہمارے ملکی سطح پر ہوگا یا عالمی سطح پر؟ پوری بحث آئے گی عبد الوحید بھائی، عرف کی پوری بحث ہے، سیر حاصل گفتگو علامہ شامی کریں گے، پھر ان کی تشریحات میں ہم بھی کریں گے، جو اکابرین نے کہا ہے پورے عرف پر جو ہے وہ آپ کو کافی اس میں جو ہے گفتگو ملے گی۔ شامی میں جو ہے کتاب الوقف میں عرف پر پھر بحث ہوگی، تو 2 3 مقامات پہ عرف پہ ہماری جو ہے انتہائی تفصیلی بحث ہوگی، عرف کی تعریف سے لے کر اس کے نفاذ تک، کہاں کہاں کس کس طرح کا عرف ہوگا، عرف عام کیا ہے، عرف خاص کیا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بتاؤں گا، کیونکہ تفصیلی ہے تو اس لیے جو ہے وہ ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ عرف کا تعین کون کرتا ہے یہ بھی ایک الگ پوری بحث ہے، یہ انشاءاللہ ہم کریں گے، آپ ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ اس وقت آپ کو پھر آپ کے جتنے عرف پہ سوالات ہوں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ جوابات دیں گے۔ جی اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟
کوئی سوال نہیں ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک، ٹھیک ہے، اپنے استاد صاحب کا مختصر تعارف۔ کون سے استاد صاحب؟ میں اپنے استاد کا مختصر تعارف کروں؟ یہ آپ کے لیے فرما رہے ہیں استاد صاحب۔ مجھے میری مجال ہے میں اپنے استاد کا مختصر تعارف کروں؟ استادوں کی کا تعارف جو ہے وہ تفصیلاً ہوتا ہے، مختصر نہیں ہوتا۔ بس ہے میرے ایک استاد صاحب، فی الحال ان کا نام بتانے کی اجازت نہیں ہے مجھے۔ اللہ، اساتذہ تو الحمدللہ بہت ہیں، لیکن جن سے سیکھا ہے الحمدللہ، کبھی موقع ملا تو ان کا ذکر خیر کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ جی اور